الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، مسلسل 2 ہفتے سے اسلام کے مقدس مقام اور ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی اور مسجد اقصی میں قانونی طور پر بسنے والے فلسطینی مسلمان بھائی اور باہر کی دنیا سے لا کر کے بسائے گئے غاصب یہودیوں کے درمیان جس انداز سے مسلسل جنگ بندی، خونریزی اور نہ جانے کون کون سے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں کیونکہ مسجدیں بند تھیں، اس وجہ سے اس کی تکلیف کا اظہار آپ کے سامنے نہیں کیا جا سکا. گزشتہ جمعہ سے پہلے جو جمعۃ الوداع ہماری اصطلاح کے مطابق تھا، جس کو ہمارے بعض مسلمانوں نے جمعۃ الوداع کے نام سے موسوم کر کے اسلام کے نام پر ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے، اور اس میں قدس میں بسنے والے بعض نام نہاد مسلمانوں نے یوم القدس کا اضافہ کر کے اس بدعت کو مزید بدترین شکل دے دی ہے. یہ جو پورا کھیل چلا ہے، آج میں مسجد اقصی کی فضیلت، اس کے تقدس اور اسی طریقے سے وہاں چلنے والے کھیل اور ہماری ذمہ داریوں سے متعلق تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین تمہاری بہت ساری لغزشوں کو، بہت ساری بھولوں کو، بہت ساری کوتاہیوں کو اور بہت ساری لغزشوں اور گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. اگر تمہارے گناہوں پر وہ تمہاری پکڑ کرنے لگے تو تم کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا میں نہ سانس لینے کا حق حاصل ہے، نہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، نہ تم اللہ رب العالمین کے بندے کہلائے جانے کے قابل بچتے ہو. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اسلامی طور پر اسلامی دلائل کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے، انبیاء کرام کی بعثت کے ذریعے اور دنیا کے قیام سے لے کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا، دین اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا، دین اسلام کا ہم کو مکلف بنایا. دین اسلام کے عقائد کو اپنانا، دین اسلام کے احکام کو اپنانا، دین اسلام کے مطابق چلنا، اتباع رسول کے مقام کو سمجھنا، اللہ رب العالمین کی توحید کی عظمت کو سمجھنا، اسلامی عقائد کو سمجھنا،
اسلامی منہج کو سمجھنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم عقائد میں کھوکھلے نظر آئے، عقائد میں کمزور پڑ گئے، اتباع رسول میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر دیا، قرآن و سنت کو نظر انداز کر دیا، قرآن و سنت پر چلنے کے بجائے ہم مختلف انداز کے فتاووں، مختلف انداز کے اقوال، مختلف انداز کی تقلیدوں اور مختلف انداز کی فقہی آراء پر چل کر کے دین اسلام کو نظر انداز کرتے رہے، تو ایسی صورت میں نتیجہ وہی نکلنا ہے جو نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہاں ہندوستان میں ساری کی ساری اکثریت کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری تعداد 20 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ لیکن یہ 20 کروڑ مسلمان جس انداز سے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، کیوں گزار رہا ہے؟ کیونکہ جیسے غیر اللہ کو ماننے والے مندروں میں جا کر کے اپنے بتوں کو پوجتے ہیں، ویسے ہی یہ مسلمان مزاروں پر جا کر کے لیٹی ہوئی مورتیوں کو پوج کر کے قبر پرستی کر کے شرک و بدعات کو رواج دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھ لیا ہوتا، قرآن و سنت کے مقام اور عظمت کو سمجھ لیا ہوتا، اتباع رسول کے مفہوم اور تقاضے کو سمجھ لیا ہوتا، تو مسلمان اس طریقے سے نہ بابری مسجد کے موقع سے ذلیل و خوار ہوتا، نہ مسجد اقصی کے مسائل میں اس کو اس انداز سے غلامی کی زندگی گزارنی پڑتی۔ مسلمانوں کے درمیان بسنے والے بعض نام نہاد مسلمان آج ایسے ہیں جو اسلام کی جڑوں کو کھود کر کے اسلام کو کھوکھلا کرنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے منافقوں کو سمجھا جائے، ان کا علاج کیا جائے، ان کو اپنے گھروں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے عقائد سے، اپنی فکر سے، اپنے جسم اور تن سے اور اپنی سوچ سے نکال کر کے اور کھرچ کر کے پھینک دیا جائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم سچے مسلمان نہیں بن سکیں گے، جب تک سمجھ لیں کہ کبھی بابری مسجد، کبھی مسجد اقصی، اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ حرم مکی اور حرم مدنی کی توہین کی جائے اور ہم ساری جگہوں پر سٹ پٹاتے رہیں، تل ملاتے رہیں، لیکن ہماری ساری تدابیر ناکام ہو جائیں۔ اگر ہم کو اپنی تدبیروں کو کامیاب کرنا ہے تو ہم کو اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کی توحید کو اپنانا پڑے گا، عقائد میں مضبوطی لانی پڑے گی، قرآن و سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہم کو وہ مسلمان بننا پڑے گا جو مسلمان اب سے 1400 سال پہلے 313 کی تعداد میں کفار و مشرکین مکہ کے لشکر جرار کے آگے غزوہ بدر میں اڑ گئے تھے، اور ان کا پورا لشکر جرار نہ کچھ بگاڑ سکا تھا، نہ ان کے اندر کوئی دم تھا۔ کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو اتباع رسول اور توحید الہی کی طاقت تھی۔ اگر مسلمان کسی بنیاد پر لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سامنے یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کے آگے رکوع کرتے ہیں، اسی کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اسی کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی کو روزی دینے والا اور زندگی اور موت دینے والا سمجھتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے تمام کے تمام امور کو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کے تحت اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیں گے اور اپنی زندگی میں اسلامی تربیت کو اختیار کریں گے، توحید کی بنیادوں پر اپنے خاندانوں کی تربیت کریں گے، توحید کی بنیادوں پر اپنے آپ کو پالیں گے، پوسیں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی وہ بے آواز لاٹھی جو 313 کے تعاون کے لیے 1400 سال پہلے آسمان سے نازل ہوئی تھی، اللہ کی قسم آج بھی مسلمانوں کے لیے نازل ہو سکتی ہے، اور آپ اسی تک محدود نہ رہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دیکھیے کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ سورۃ الفیل میں اللہ رب العالمین نے
آخری آیت کریمہ میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کہ اللہ رب العالمین نے یمن سے اٹھنے والے اس ملک سے اٹھنے والے اس ابرہا کو جس ملک سے آج کے دور کے حوثی نام کے ابرہا اٹھ کر کے خانہ کعبہ پر مسلسل میزائلوں کا حملہ کر رہے ہیں، 3 سال سے آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ مکہ مکرمہ کو ہدف بنایا گیا، لیکن ہم میں سے کوئی ایک مسلمان ایسا بتا دے کہ اپنے موجودہ قبلے کے حق میں کسی کی ایمانی غیرت جاگی ہو، کوئی نکل کر کے دل ملایا ہو، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اخبارات میں سرخیاں پڑھتے ہیں، نیوز چینلز پر خبریں سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج فلسطین میں جو قضیہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلسل تیار کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس قضیے کے پیچھے ساری دنیا کا مسلمان تلملا اٹھا ہے۔ کیا یہ تلملاہٹ، یہ بے چینی، یہ ایمانی غیرت کیا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بعد نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ معاف فرمائیں گے اگر ہم نے اسی انداز سے دوغلا پن اختیار کیا، اسی انداز سے کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت کی، تو ہم کہیں کے نہیں بچیں گے، کیونکہ ہم کو متحدہ طور پر دین کی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں صرف 3-4 پوائنٹس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاک ہے وہ رب کائنات جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصا کا سفر کرایا، اور مسجد اقصا میں ائمہ کرام کی امامت کے بعد 7 آسمانوں کا سفر کرا کر کے نماز کا تحفہ عطا کیا، جنت اور جہنم دکھائی اور ساری حقیقت اس کے سامنے واضح کر دی۔ کفار و مشرکین مکہ مذاق اڑاتے رہے، لیکن جو چیز ہونی تھی وہ ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ بابرکت زمین کی جانب اللہ رب العالمین نے اس کو راتوں رات سفر کرایا۔ وہ بابرکت زمین جس کے بارے میں اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے مسجد اقصا کے چاروں جانب اپنی برکتیں نازل کی ہیں تاکہ اپنی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، لوگوں کو دکھا دیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف برکتیں وہاں پر رکھی۔ یہ مسجد اقصا جو مختلف روایات کے مطابق اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، یہ بابرکت سرزمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی جانب سفر کرنا ویسے ہی مشروع ہے جیسے مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کی جانب رخت سفر باندھنے کو مشروع قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مسجد میں انبیاء کرام کو جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی زیارت کا مستقل ثواب رکھا۔ اللہ رب العالمین نے معراج کے سفر کے لیے اس مسجد کو منتخب فرمایا، انبیاء کی امامت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لے جایا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک صحیح روایت کے مطابق جیسے مکہ اور مدینہ میں قیامت سے قبل دجال داخل نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مسجد اقصا اور اس کے حدود میں دجال کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مسجد اقصا کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن قیامت سے پہلے نہ جانے کتنے دجال اس میں آئے، آ کر کے چلے گئے، نہ جانے کتنی سازشیں ہوئیں۔ ایک ایک تاریخ میں 70 ہزار مسلمانوں کا قتل کر کے خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ 1900 بلکہ اس کے پہلے سے لے کر کے آج تک وہاں جو سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی پوری حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اس سے پہلے
میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کے مشہور عالم دین علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ میرے والد گرامی کے استاذ بھی ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ مسجد اقصی کا قضیہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کا قضیہ نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا قضیہ ہے، یہ عربوں کا قضیہ نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا قضیہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بین الاقوامی قانون کے تحت اس قضیے کو مسلسل محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس کو عربوں کا قضیہ بتا کر کے اور محدود کرنے کی کوشش کرتے کرتے فلسطینیوں کا قضیہ بتا دیا گیا، جبکہ ساری دنیا چیختی رہی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ قضیہ ہے، لیکن اس کو محدود کیا گیا تاکہ بین الاقوامی عدالتوں میں ظلم و جور کر کے اس قضیے کو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ خاص کر کے ختم کر دیا جائے اور مسجد اقصی کو ڈھا دیا جائے۔ لیکن ظلم تو ظلم ہوتا ہے، ہم نے رب کو راضی کر لیا، عقائد کی اصلاح کر لی، سنت رسول کی جانب رجوع کر لیا تو یہ ظلم چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنی سازشیں کرتے ہیں، اپنا مکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی تدبیریں چلتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بہتر پلاننگ کرنے والا ہے۔ وقتی طور پر ہم کو لگتا ہے کہ ہم مظلوم ہو کر کے مارے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے۔ تو یہاں پر میں 3 بنیادی نکات کی شکل میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، جو کہ عالم اسلام کے مشہور عالم دین ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ ایسے حالات میں جب مسلمان ہر جانب ظلم کا شکار ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کے تعلق سے اپنے اندر تمسک اور بیداری پیدا کرے، اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو بدلنے کی ذمہ داری نہ اٹھا لے، اور اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کا کوئی کارساز اور ان کی بگڑی کو بنانے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں کون سی کمیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں۔ ہم مسجد اقصی کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا جواز تو تلاش کرتے ہیں، لیکن صلاۃ فجر میں، دوسری نمازوں میں نرم و گداز بستروں کو اور اے سی چلتے ہوئے ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں حاضری دینے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، ایسے نہ ہماری یہ مسجدیں بچیں گی، نہ ہمارا اسلام بچے گا، نہ ہمارا ایمان بچے گا۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کو دین کے تعلق سے، دین پر تمسک کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تم کو جو بھی مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور شروع میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں چاہے سمندری علاقے ہوں، پانی کا علاقہ ہو، چری کا علاقہ ہو یا خشکی کی زمین ہو، ہر جگہ پر لوگوں کی اپنی کمائی کے نتیجے میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، ساری اقوام نے دنیا سے فطری چیزوں کو کاٹنا، پہاڑوں کو کھودنا، سمندروں کو دفن کرنا شروع کیا،
تو کبھی سائیکلون ہم کو اڑا کر کے لے جاتا ہے، کبھی ہمارے یہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کبھی بیماریاں پھیلتی ہیں فطرت سے ٹکرانے کے نتیجے میں۔ یہ سارے کے سارے نتائج نکلتے ہیں جو ہماری اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، ہم دین کے اصول سے ٹکراتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے نتیجے میں ہم کو عذاب میں گھیر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنتیں ہوں، نوافل ہو، صلاۃ جنازہ ہو، تراویح ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، ہر نماز میں کئی بار دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ رب العالمین ان لوگوں میں سے ہم کو نہ بنا دینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو لوگ گمراہ کر دیے گئے، یعنی ہم کو یہودیوں یا نصرانیوں میں سے نہ بنا دینا۔ دن و رات پناہ مانگنے کے باوجود یہ نصرانی، یہ یہودی ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ یقینی بات ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کتنا بھی رو لیں گڑ گڑا لیں، اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، اس کو راضی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ کیا اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین جھوٹ بول سکتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے، ہم کو غور کرنا ہوگا۔ کیا قرآن مجید کے اندر یہ آیت فرضی طریقے سے داخل کر دی گئی؟ ہم کو غور کرنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں، دن کا سورج نکلا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا نام کیا ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن مجید کا جز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سن لو، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے، اعمال صالحہ کو انجام دینے والوں سے، یعنی صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر چلنے والوں سے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین میں اللہ رب العالمین اپنا خلیفہ بنائے گا، زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طریقے سے جیسے اس نے ماضی میں اپنے نیک بندوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ 313 تھے، ہتھیار بھی نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، نہتے تھے۔ مدینہ سے 60-65 کلومیٹر تک کئی صحابہ کرام نے پیدل سفر کیا، نہ پینے کا پانی، نہ کھانے کے لیے ستو، نہ کھجور، نہ کوئی چیز، نہ لڑنے کے لیے تلوار، نہ ڈھال، نہ کوئی چیز۔ اگر تھا تو رب کائنات پر توکل اور اعتماد تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہ اعتماد اور عقیدہ عطا فرمایا تھا، تو فرمایا کہ وہ لوگ نکلیں گے، ان لوگوں کو ویسے ہی غلبہ عطا فرمائے گا جیسے ماضی کے لوگوں کو غلبہ عطا فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کو دنیا کے اندر تمکین عطا کی جائے گی، غلبہ عطا کیا جائے گا، دینہم الذی ارتضی لہم، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس دین کو، جس دین کا اس نے حکم دیا ہے، جس دین سے وہ راضی ہے، اس دین کو اللہ رب العالمین نے ان سے پسند فرما لیا، ان کے لیے منتخب کر دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد ان کے دلوں میں جو ڈر اور خوف بیٹھا ہے اس کو امن و سکون میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی موجودہ دور کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کچھ بھی کام کرے، رات میں آرام سے اس کی آنکھ لگ جائے، سکون کی نیند آ جائے۔ کتنے بڑے بڑے ملینر ہیں جن کو رات میں سکون سے نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے گا، لیکن کیا شرط ہے؟ فرمایا یعبدوننی
لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اجمیر والے کو، نہ نظام الدین والے کو، نہ بغداد والے کو، نہ کسی مندر والے کو، نہ کسی مسجد کے کسی مزار کو۔ اگر عبادت کی جائے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ حقیر پانی سے پیدا کرنے والا وہ رب کائنات ہے، روزی روٹی دینے والا وہ رب کائنات ہے، اور ہم عبادت کریں غیر اللہ کی تو اللہ رب العالمین کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہمارے گھرانوں میں کوئی پڑوسی دخل دے دے، کوئی غیر گھس آئے، ہماری غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی، اللہ رب العالمین کی غیرت اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے؟ تو فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ زمین پر خلافت اور تمکین اور اسی طرح سے غلبہ عطا کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یعبدوننی، صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ دیکھیں عبادت کے معاملے میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جو فرمایا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ان حالات میں ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر نظر ثانی کریں، دینداری پر نظر ثانی کریں۔ یہودیوں کی بعض صفتیں جو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ان کے مد مقابل مسلمانوں کے وتیرے کا جائزہ لیا جائے تو آج مسلمان جن یہودیوں کے خلاف سب سے زیادہ بے چین نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے انہی یہودیوں کی مختلف صفات کو اختیار کر کے اپنے دین کو ضائع کر لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ یہودی اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، برے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور شرک سے بڑا برا اخلاق اور برائی جو اللہ کے ساتھ اختیار کی جاتی ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج ہم نے شرک کو اختیار کر لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے کلام میں تحریف کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید میں تحریف کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، احادیث نبویہ میں تحریف کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو خود مسلمانوں کے مفتیوں نے، مسلمانوں کے علماء نے انجام دی، اور تنبیہ کے باوجود وہ رجوع نہیں کرتے۔ یہودیوں کی یہ بھی صفت ہمارے اندر منتقل ہو گئی۔ اسی طریقے سے حق کو چھپانا، حقیقت کو چھپانا، یہ یہودیوں کی بنیادی صفت ہے۔ آج سنت رسول میں جو حق محدود ہے، ہمارے بعض لوگ اس کو بھی چھپا کر کے اپنے فتووں کو ترویج دے کر کے دنیا داری کرنا چاہتے ہیں۔ حق چھپانے کی یہ برائی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ رسولوں کو جھٹلانا، آج ہم نے علماء کو جھٹلا دیا، دھوکہ دھڑی اور اسی طریقے سے عہد و پیمان کو توڑنا یہ مسلمانوں کی عام صفت ہے۔ اگر آپ کو آج کے دور میں لین دین کسی ہندو بنیا سے کرنا ہے، آپ 10 سال کے بعد جائیں گے، 1000 روپے بقایا تھا، چہرہ دیکھ کر کے آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان عام طور سے اس کو دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، عہد و پیمان کی بدعہدی کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفت ہے۔ آپ دیکھیں نفاق اور جھوٹ یہ یہودیوں کی بنیادی صفت ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا، اور ہم نے نفاق اور جھوٹ کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ مسلمانوں سے نفرت کرنا یہ یہودیوں کی بنیادی صفت ہے، اور آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق اور توحید اور سنت رسول کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنے کے بجائے مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو اسلام سے خارج کہتے ہیں، ان کے پیچھے نمازوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر منتقل ہو گئیں۔ آپ دیکھیں یہودیوں کی ایک صفت جو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی کہ وہ علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور آج ہم نے بھی تقلید شخصی کے نام پر علم سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ منکرات سے رضامندی اور منکرات پر چلنا، منکرات پر لوگوں کو نہ ٹوکنا، یہ بھی یہودیوں کی ایک صفت ہے۔ آج مسلمانوں نے امر بالمعروف کا،
یعنی لوگوں کو نمازیں پڑھانے، مسجدوں تک لانے کا فریضہ تو انجام کسی حد تک دے دیا، لیکن انکار منکر مسلمانوں کے اندر اس بات کی ہمت نہیں ہے، مسلمان اس فریضے کو انجام نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں فتنہ و فساد پھیلانا یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ آج مسلمان ایک دوسری مسجدوں کے لیے، ایک دوسری شخصیات کے لیے، ایک دوسرے مکاتب فکر کے لیے جس انداز سے فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، یہ یہودیوں کی صفات کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، حقد اور حسد یہ اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری صفتیں ہمارے اندر ہیں۔ دنیا سے شدید محبت اور دنیا سے لو لگا کر کے دنیا کے ہو کر کے رہ جانا، یہ بھی یہودیوں کی چال ہے، یہودیوں کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے وہ سود کو حلال کر کے بینک بیلنس بڑھانے، مالیات کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سود کو مختلف ناموں سے حلال قرار دے کر کے آج کے دور میں دنیا سے لو لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی ایک صفت بزدلی کو اپنے اندر سے ختم کریں، قرآن و سنت اور اسلامی عقائد کی بنیادوں پر لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے اور سینہ چوڑا کر کے قرآن و سنت کی ترویج کے لیے بات کرنے کا ہنر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گھمنڈ اور کبر و غرور کو چھوڑنا اور اس سے علیحدگی اختیار کر کے انکساری اختیار کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ گھمنڈ کرنا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، بخیلی اختیار کرنا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے۔ آج مسلمانوں کے وتیرے کو آپ دیکھ لیں، گھر میں شادی بیاہ ہے، ایک ایک شادی میں کروڑوں کروڑوں روپے برباد کیے جاتے ہیں، اور کہیں دینداری پر خرچ کرنا ہو تو زکوٰۃ سے آگے ہمارا فنڈ نہیں بڑھتا۔ ہم صدقات کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے، اصل مال کو خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ یہ بھی بخیلی ہے جو ان کی صفت ہے، ہیلا کرنا، دھوکہ دینا، جیسا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین نے جب سنیچر کے دن شکار کرنے کو حرام قرار دیا تو یہ سنیچر کے دن جا کر کے مچھلیوں کے لیے جال لگا دیتے تھے اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، تم برے قسم کے بندر بنا کر کے تم ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ آج مسلمان اگر اسی انداز کی زندگی گزارے گا تو رب کائنات کے لیے بعید نہیں کہ وہ آرام سے مسلمانوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا قتل کرنا اور دلوں کی سختی، یہ بھی یہودیوں کی ایک صفت ہے جو ہمارے یہاں خوارج اور اس انداز کے فرقوں کے یہاں انبیاء کے بجائے ان کے وارثین یعنی علماء کو قتل کرنے کے جواز اور دلوں میں سختی پیدا کر کے بچوں، بوڑھوں اور سارے کے سارے لوگوں کے خلاف تکفیر کا فتویٰ دے کر کے ان کے قتل کو حلال کرنے کی پالیسی اختیار کر کے ہمارے خوارج نے اس کو اختیار کر لیا۔ یہ ساری کی ساری صفتیں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے نقاط ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حماس کی حقیقت، جس کے بارے میں میں آج وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حماس جو کہ ایران کا پروردہ ہے، ایران جو ہمارے صحابہ کرام کو کافر قرار دیتا ہے، ایران جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو زانیہ قرار دیا، ایران جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ ابلیس سے زیادہ دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا، ایران جو اس انداز کے عقائد رکھے، مسلمانوں کی تکفیر کرے، ان کے پروردہ حماس کے پیچھے آج مسلمان جس انداز سے دیوانہ نظر آ رہا ہے، علامہ ابن فوزان رحمۃ اللہ حافظہ اللہ کے قول کے دوسرے نقطے اور تیسرے نقطے کے تناظر میں آئندہ خطبہ جمعہ میں اس کی تکمیل کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر کے دشمنوں کو، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ
مستطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم اللہ یعلمهم. اللہ رب العالمین نے تیسرے قسم کے دشمنوں کا تذکرہ فرمایا. اور آج ہمارے نابالغ یا نوجوان بعض ایسے ہیں جو حماس کے پیچھے جہاد کا نعرہ لگا کر کے ماحول ہندوستان کا خراب کرنا چاہتے ہیں. اس جہاد کے فریضے کے تقدس اور اس کے اسلامی احکامات پر بھی تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں میں عمل کرنے اور اپنے اور پرایوں کو سمجھنے، اپنے درمیان کے منافقوں کی شناخت کر کے ان کو اپنے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اسلامی عقیدے پر، قرآن و سنت پر، قرآن و سنت کی حقیقت پر، اس کے تقاضوں پر متحد ہو کر کے زندگی گزارنے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنے، اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.